فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس سے پچھلی آیت میں، آیت نمبر 61 میں یہ مضمون تھا کہ یہود کے لیے ذلت اور خواری مقدر کر دی گئی ہے۔ تو کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ پھر یہود کے لیے نجات کا دروازہ تو بند ہو گیا اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں کسی طرح نہیں آ سکتے کہ اگر ذلت و خواری ان کا ہمیشہ کے لیے مقدر کر دی گئی ہے۔ تو اس آیت میں اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے توجہ کرنے والے کے لیے، یعنی توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، اور جو بھی آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہے اس کے لیے راستہ کبھی بھی بند نہیں ہے۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصارى یعنی عیسائی، والصابئین، اور صابئین۔ صابئین کون تھے؟ اس بارے میں ان کے عقائد واضح نہیں تھے، عربوں کے ہاں بھی واضح نہیں تھے، اور اس بارے میں روایت میں بھی کچھ نہیں ملتا۔ بس یہ تھا کہ یہ بھی کوئی مذہب تھا، عام عربوں سے ہٹ کر کچھ چند لوگ تھے جن کا اپنا ہی کوئی مذہب تھا، یا ستاروں کی عبادت کرتے تھے یا ستاروں کی تعظیم کرتے تھے، باہر کیا بت پرست نہیں تھے یا ستارہ پرست تھے یا کچھ اور تھا، جو بھی تھا بہرحال یہ ایک محدود سا ایک مذہب تھا عربوں میں۔ تو فرمایا جو صابی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی اللہ پر اور آخری دن پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، یعنی اپنا عقیدہ درست کرے اور اپنا عمل درست کرے۔ عقیدے کی درستی کے لیے پہلا اور آخری عقیدہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر، اور تمام اعمال کے لیے ایک ہی لفظ عمل صالحا۔ مراد اس سے اسلام قبول کرنا اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ہے، کیونکہ عمل صالح اب منحصر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، اتباع سنت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام، یہی عمل صالح ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی عمل صالح یعنی اچھا کام نہیں ہے، نیک عمل اور کوئی نہیں ہے، یہی نیک عمل ہے۔ تو جو لوگ بھی یہ کریں فلہم اجرہم عند ربہم، ان کو ان کا اجر ملے گا ان کے رب کے ہاں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کے شروع میں ایمان والوں کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ وہ تو پہلے ہی اس کے مصداق ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان اور عمل صالح، وہ تو پہلے ہی یہ کر رہے تھے، ان کا ذکر کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ ایک بلیغ طریقہ ہوتا ہے بات سمجھانے کا۔ جیسے کوئی حاکم یہ اعلان کرے کہ بھائی جو ہمارا موافق ہے یا مخالف، سب کو یہ حکم ماننا پڑے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے موافق تو مان ہی رہا ہے اور اس نے ماننا ہی ہے، لیکن یہ بات مخالف کو سنانا پیش نظر ہوتا ہے، اور ساتھ یہ بتانا بھی ہوتا ہے کہ موافق جو ہے، جو ماننے والا اور جو ہمارا ہے، اس کی ذاتی حیثیت کچھ نہیں ہے کہ وہ ذاتی حیثیت میں کچھ ہمارا لگتا ہو، بلکہ اس کو جو مقام ملا ہے وہ اسی موافقت کی وجہ سے ملا ہے، موافقت کی صفت کی وجہ سے ملا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اہل ایمان مسلمانوں کے ساتھ جو یہ وعدہ ہے کہ ان کو اجر ملے گا اور خوف اور غم نہیں ہوگا، یہ کوئی اس وجہ سے نہیں کہ مسلمان اپنی ذات میں کوئی ایسی پارٹی ہے جو جس طرح یوں کہہ لیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی یہ کوئی پارٹی ہے یا کوئی جماعت ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے بس وہ اس کو چھوٹ ہے اور اس کو آخرت میں اجر بھی ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اہل ایمان کے ساتھ جو یہ معاملہ ہے لطف و کرم کا، یہ ان کے ایمان اور عمل صالح کی صفت کی وجہ سے ہے،
ورنہ ان کی ذاتی حیثیت کچھ نہیں ہے اس معاملے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار تو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، اور وہ غنی ہے تمام جہان والوں سے، بے نیاز ہے۔ تو جو کوئی اس کے لاڈلے ہیں اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں ہیں، بلکہ ایمان اور عمل صالح کی صفت کے ساتھ متصف ہونے کی وجہ سے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مورد بنے۔ تو یہ سنانا دوسروں کو منظور ہے، اپنوں کا ساتھ ذکر کیا تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چل جائے اور اپنوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ جو لطف و کرم ہے ایمان اور عمل صالح کی قید کے ساتھ مقید ہے۔ فرمایا ان کے لیے ان کا اجر ہے، ان کا بدلہ ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، ان پر خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کہتے ہیں آئندہ آنے والے کسی واقعے سے ڈر کر، کسی ناگوار واقعے سے ڈر کر جو ایک تشویش پیدا ہوتی ہے، اور غم کہتے ہیں کسی گزرے ہوئے واقعے میں جو نقصان ہو گیا اس کی وجہ سے دل میں جو ایک قلق پیدا ہوتا ہے اسے غم کہتے ہیں۔ آخرت میں نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا ان لوگوں کو، اور دنیا میں بھی آدمی ایمان اور عمل صالح میں اگر ترقی کر جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی یہ کیفیت نصیب فرما دیتے ہیں کہ ان کو پھر خوف نہیں رہتا اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ جو چلا گیا اس کا غم نہیں، اللہ کا مال سمجھ کے دے دیتے ہیں، اور آئندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا بھروسہ اور اعتماد ہوتا ہے، آئندہ آنے والے کسی واقعے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو ڈر اور خوف یہ دونوں نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان اور عمل صالح کی اعلیٰ صفات کے ساتھ متصف فرمائے۔ یہ آیت نمبر 62 یہاں تک مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی تفسیر جاری رہے گی۔ اللہ حافظ۔